وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. سچی بات کہی اللہ والے مولانا عبد الرحمن عاجز ملیر کوٹوی رحمت اللہ علیہ نے. فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے. پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوران خطاب میرے مضمون تو جناب وہ گل رہ نہ جاوے. ابتدا دے اندر میں جناب نو عرض کراں جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، میرے بھائیوں دوستو، سب انٹرنیٹ تے تسی کل پوری دنیا دے اندر روئے زمین تے جتھے بیٹھے ہو انٹرنیٹ کھول کے بیان سن سکتے ہو. اور جتوں تک لوگ سن رہے نے سن گے. اللہ تعالیٰ سارے دے قرآن و سنت دی اس بات نو سننے سنانے نو اللہ قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیوں، سب تو بڑی اس دور اندر نیکی یہ ہے کہ جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ میرے نامہ اعمال اندر بڑے بڑے گناہ لکھے ہون گے
بڑے بڑے گناہ درج ہون گے لیکن ایک گناہ ایسا ہوئے گا جڑا میرے نام اعمال سرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا. بڑی گل ہے. ایک امتی نبی دا، صحابی نہیں، کیوں جی تابعی نہیں، اللہ اکبر، ایک امتی نبی دا، لیکن اتنی بڑی بات کرنی کہ میرے نامہ اعمال اندر گناہ بڑے ہون گے لیکن ایک گناہ سرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا. وہ گناہ کیڑا ہے؟ غیبت اور چگلی. جڑے گناہ تو شاید ہی اج دا مسلمان کو بچیا ہوئے، مولوی کو بچیا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ فخر دی بات نہیں، اللہ دی عطا دی بات ہے. میرے جناب ملک محمد سخاوت صاحب، یہ اللہ تعالیٰ دے انعام نے پیارے بھائی کہ اللہ دل نو صاف کر دے اپنے مسلمان بھائیاں دے بارے دے. ایک بندہ وہ 24 گھنٹے رپورٹاں ملدیاں رہندیاں نے، 24 گھنٹے ساڈا گلا کردا رہندا، 24 گھنٹے او دا کام ہی کوئی نہیں، 24 گھنٹے مخالفت کرنا. او دے کول ایک بندہ جمعہ پڑھے، مولوی ہے، پھر مولوی جمعہ بندہ پڑھے، وہ ساڈے قریب رہندے تے اسی گئے جناب کسی کام واسطے. میرے ساتھی پوچھن لگے چوری صاحب جمعہ کتنے پڑھتے ہو؟ کہندے نے اتنے بھی اسی افتتاحی جمعہ پڑھیا ہے تے اسی فلاں جگہ تے جمعہ پڑھنے ہاں. جدو فلاں جگہ دی گل کیتی نا، میں آخیا وہ تے اللہ دے ولی نے، وہ تے بڑے بڑے عالم دین نے، وہ تے مناظر اسلام نے، اور وہ تے متقی تے پرہیزگار تے رب کو ڈرنے والے. ماشاءاللہ ایسے اللہ دے ولیاں دے کول تسی جمعہ پڑھتے ہو، ماشاءاللہ بڑی بڑی سعادت دی بات ہے. وہ بندے نے گل سنی تے جدو وہ کول جا کے بیٹھا، انہیں مشین فٹ کر دیتی مخالفت دی. انہیں آخیا یہی گندا ہے دنیا جاندا. اس دن تو بعد ہر جمعہ ہی ساڈے سامنے بیٹھا ہوں، ہر جمعہ ہی ساڈے سامنے بیٹھا ہوں. جی نہیں کیا اسے جمعہ نہ پڑھ، غلط جی کہا وہ بندہ ہی بڑا چنگا. انہیں کیا جڑا 24 گھنٹے گلا کردا ہے جی، چنگے وہی نے جنہاں دا گلا ہوندا پیا. یہ گلا کرنے والا چنگا کتھوں ہو سکدا؟ آپ ہی فیصلہ کر لیا کہ ہر جمعے سامنے بیٹھا ہوندا ہے. گل کرن دا مقصد گلا کرن والے نو بھی گلے دا فائدہ نہیں ہوندا، نہ او دی دنیا تے نہ او دی آخرت. اللہ دے فضل نال اسی دوسرے بھائیاں دے بارے دے اندر ایڈا سینہ کھلا رکھیدا ہے، فراخ رکھیدا ہے، اور ایڈے جگرے دے نال اور اللہ دی مہربانی دے نال اتنا زیادہ سینے دے اندر شفاف اور صفائی نو رکھیدا ہے، اور جیدی وجہ کر کے ایتھے گلا نہیں آندا، ایتھے غیبت نہیں آندی. سانو دنیا چ بھی فائدہ تے آخرت بھی. ایک واضح پورا تقریر ہے میں کر چھڈی، جڑی کسی نو سمجھ آ جاوے مرضی نہ آوے تو دی مرضی دی گل ہے. میں عرض کر رہا میرے پیارے بھائیو، توجہ فرمانا ذرا. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد، آواز آوے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت فرماتے ہیں صحابی ابو یعلا حدیث دی کتاب صحیح سند نال حدیث موجود ہے. میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا صحابیو دو چیزاں نو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم. یہ بعد اللہ دے پیارے نبی جی دی آواز بند ہو گئی. صحابہ نے میرے پیارے محبوب دے رخ انور ول ویکھیا. میرے نبی جی دیاں دعاں کھانچوں آنسو ڈھلک رہے نے. رو رو کر کے میرے نبی دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی، آنسواں نال بھج جاندی ہے. ادھر ویکھنا میرے ویر، میں اج بیان کرنا ہے. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا گئے، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا.
ایک مسافر آج ایک مسافر ویکھو ایک مسافر اللہ دا نبی بھی ہو سکتا ہے، ایک مسافر صدیق بھی ہو سکتا ہے، ایک مسافر فاروق بھی ہو سکتا ہے. کیوں جی ایک مسافر ہے نا میرے تواڈے وچوں مسافر، یہ بھی تے مسافر ہی ہیں سارے لوگ. ادھر ویکھنا میں عرض کر رہا میں جو عرض کرنا ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. آہ کل تک جو رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا کاروان ذہانت شرافت لٹا. زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. کیوں جی حقیقت بات ہے زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں علماء دے اگے پیچھے دوستاں دے اگے پیچھے خبرگیری لین والا تعاون کرنے والا محبتاں کرنے والا وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا. جو اللہ اکبر انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا. دیواروں در رو دیے بیرو بر رو دیے چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا. چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا. بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا. موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا. ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے صحابی دا تذکرہ کریے جنہ دے بارے دے اندر پوری دنیا تے بعد قرآن و سنت دی روشنی اندر آئے. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر یہ بھی تے مسافر دنیا تو جانے والا بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے. صدیقہ کائنات سرانے بیٹھیاں ہوئیاں نالے تروئی جاندیاں نے نالے کہندیاں نہیں او ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمت للارامل. ایک ہو جا سونا چہرہ ہے جنوں ویکھیاں آسمان تو بدل وسن لگ پیندے. حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے کہندے نے بیٹی میری تکلیف تو ناجائز فائدہ نہ اٹھاویں. اے چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا جنوں ویکھے آسماناں دے بدل رحمتاں دی پہار برسان لگ جاندے نے. اے تے چہرہ سونے نبی دا. بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کیا تیرے ابے نے اپنے دور حکومت اندر غلاماں نال چنگا سلوک نہیں کیتا؟ حق والے دے حق نہیں دلوائے؟ نا 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 بابا اے تے بات نہیں. اور پھر بیٹی اس کر کے رو رہی ہوئیں گی تیرے ابے نے اپنا گھر بیت المال نال بھر لے آئے. بیت المال اپنے ذاتی مطرف اندر لے آندا بلڈنگاں بنا رہیاں مربے خرید کر لے. نا 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 ابو جی یہ بھی بات نہیں ہے. اور پھر دھیے تیرے رونے دی وجہ کی ہے؟ حضرت اشارت کر دیاں نے بابا میں روتے اس کر کے رہی ہاں اج خلیفۃ المسلمین جاننا تو کوچ فرما رہے نے. گھر اندر نہ ہی نواں کفن موجود ہے نہ ہی نویں کفن واسطے پیسے موجود نے. حضرت ابو بکر فرماندے نے دھیے تینوں کس دسیا ہے اوتے نویں کفناں نال گل بن دی ہے؟
کنے دسیا ہے بیٹی اوتھے نویں کفنا نال گل مکدی ہے، کفن پرانا کیوں نہ ہوئے عمل چنگے ہون، جنت دیاں پوشاکاں تیری قبر اندر پہنچ جان گیاں، قبر دین تھیرے نو ختم کرنے واسطے جنت دا نور پہنچ جائے گا، چانن لا دے گا۔ بیٹی یہ اندر رونے دی کیڑی وجہ ہے؟ اے دو دھلیاں گوئیاں پرانیاں چادراں ان اندر مینوں دفنا دینا، اگر کوئی نواں کپڑا میسر آوے کسے یتیم مسکین نو دے دینا، کیوں جو موئے بندے نالوں جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرت پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاضر ہویا کردے سننا کہ عرض کردے سن پیارے ابو بکر جی عمر نو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا، جلالی طبیعت دا بندہ ساڈے واسطے مسائل کھڑے ہو جان گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے سن جد عمر تے بارے خلافت پڑ جائے گا عمر دیاں سختیاں نرمیاں اندر بدل جان گیاں۔ ہویا بھی انجی ہے جدو حضرت عمر اپنے خلافت دے ایام دے اندر دمشق دے دورے تے گئے نے، علامہ شبلی نوانی نے اپنی الفاروق اندر واقعہ درج فرمایا ہے، جناب مہینہ پر کھلیاں کچہریاں لگا دے رہے، لوگاں دیاں شکایات سن دے رہے، جناب انہاں دا ازالہ فرما دے رہے، واپسی مدینے وال جنگلی علاقے اندر ایک سفر تے جا رہے نے، خیمہ نظر آیا، ویکھ کے اپنی سواری تو نیچے اترے، سواری نو درخت نال یا پتھر نال بن چھڑیا، اس خیمے دی اندر اجازت لے کے پردہ کروا کے اجازت نال اندر داخل ہوئے، ویکھیا تے اکھاں تو نبی ایک بڑھڑی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر ویکھ کے فرماتے نے اماں امیر المومنین داتا پتہ ہووے تے دس۔ ماں کہندی میں زیادہ نہیں جان دی، ان دنوں امیر المومنین دمشق دے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن، مہینہ بھر لوگاں دیاں شکایات سن دے رہے نے گورنراں دے بارے اندر، انہاں دا ازالہ کر دے رہے نے، آج کل مدینے وال کدھر سفر تے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ غیب نہیں جان دی، کئی بندہ کہے ویکھو مائی نو غیب ہے نبی نو کیوں نہیں نہ، غیب دان کون ہے؟ بول ذرا نا، صرف اللہ ہے جڑا کلا ہے، او دے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں سنیا۔ مسئلہ یاد کیتا کر اور اپنے عقیدے نو مضبوط کر، ورنہ ساریاں حجاں تے نمازاں راہ تے رہ جان گیاں، انہاں دا کوڈی مول نہیں پینا۔ اس واسطے اللہ نو ذات وچ کلا تے صفات وچ وی کلا سمجھ، پھر گل بنے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر، لیکن میں کہنا کہ غیب تے مائی نہیں جان دی تے انہاں دا اپنے امیر نال تعلق کتنا مضبوط ہے، تو جی سی آئی ڈی کتنی مضبوط ہے، نہ تے موبائلاں دا کوئی جناب ایسا ذریعہ، نہ کوئی اخبار، نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ کوئی ایسا سسٹم ہے، خبراں دا جناب مواصلات دا ایسا نظام ہی نہیں، لیکن اللہ اکبر جنگلاں چ خیمے چ بیٹھی ہوئی، اکھا تو انی تے نبی نہیں مانوں، پتہ ہے کہ عمر کتے پھردے پے کی کر رہے ہیں، اتنی رپورٹ انہاں دی۔ اللہ نال ہی کہندی ہے مگر اللہ غارت کرے عمر نو، بھکھا نال تڑپنیاں، ایک دھانا گلے دا میرے تک نہیں پہنچایا۔ حضرت عمر کانب گئے تے پکیا جو گئے، فرمان لگے اما امیر المومنین تک اپنی بھوک دی اطلاع دیتی ہے۔ ماں کہندی ہے جیڑا خلیفہ میری بھوک دی خبر نہیں رکھ سکتا انہوں خلافت تو دستبردار ہو جانا چاہیے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پے، ہاتھ جوڑ کے بڑھڑی ماں دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، کہندے اماں میں تیرا مجرم عمراں، ملزم نہیں مجرم عمراں، اللہ واسطے معاف کر دے بھی اماں۔ پوری زندگی اندر جدو تک میرے ساتھ جاری اور ساری نے
پورا سال کدی نہیں گزرن دیاں گا، سال تو 2-3 مہینے پہلے ماں دے پورے سال دا غلہ تے راشن گھر پہنچا دیتا کراں گا، کدی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا۔ اماں جی خاموش ہے۔ حضرت عمر جلدی نال بڑھڑی ماں دے پیر پھڑ لیندے نے، قدم پڑے ہوئے تے رو کے کہندے اماں اللہ دے دربار اندر عمر کولو تیرے سوال دا جواب نہیں دیتا جانا، معاف کریں گی تے جاواں گا ورنہ ایتھے ہی قدماں نو پکڑے مر جاواں گا۔ اماں میرا وعدہ ہے تیرے نال پوری زندگی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا۔ ماں خوش ہو کے خوشی دے آنسو ماں دیاں اکھاں چوں چل پے، کہندی ہے جاؤ تانوں معاف کر چھڑیا اے، نال ہی کہندی ہاں ایہو جے بندے نو امیر المومنین ہونا چاہیدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ایک مسافر چلنا یہ دنیا تو سفر کر کے جا سونیا، جویں لوگاں نے ادھر ویکھو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی بستر مرگ تے لیٹے ہوئے، جناب اے اپنی جگہ تے اس ویلے دے آنسو تے اپنی جگہ تے، مگر قبر تے جاندے نے تے آنسو ہی آنسو، ہاں جی انہاں دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھیجنا شروع ہو جاندی ہے۔ ایک بندہ کہندا امیر عثمان جی پل صراط دے بھی تذکرے ہوندے، جہنم دیاں ہولناک وادیاں دے بیان ہوندے نے، قیامت دیاں ہولناکیاں بیان کیتیاں جاندیاں، جان کندن دیاں سختیاں بھی بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ اتنا نہیں ہو روندے جتنا قبر نو یاد کر کے روندے رہ جاندے ہو۔ حضرت عثمان فرماندے سن میں اللہ دے نبی کولوں آپ سنیا ہے، حضرت فرما رہے سن قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل قبر ہے۔ یہ بندہ پہلی چیک پوسٹ تے پکڑ لیا گیا، اگلیاں منزلاں تے اور زیادہ اوکھیاں ہو جان گیاں۔ مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نے 2-3 گھنٹیاں دا باز 2 جملیاں چی بیان کر دیتا، کہندے نے قبر آکھدی اوتھوں باڑلیاں وی دیوار میں وچ سخت ہنیرا، 4 چک والے آ قبر آوازاں ماردی کہندی اوتھوں باڑلیاں وی دیوار میں وچ سخت ہنیرا، میں وچ پرچ پراش نہ کوئی تے پرچ بناویں میرا، زمین تے اگڑ کے نہ چلیا کر۔ قبر کہندی ہے میرے اندر آئے گا میں تیریاں پسلیاں توڑ کر کے رکھ دیاں گی۔ مولانا نے تے لکھیا ہے پھر گھٹے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بھن مروڑے، پھر گھٹے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بھن مروڑے، پسلیاں بھن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے۔ حضرت جناب پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ خاتون جنت فرما دیاں نے کہ جناب علی جی مزدوری تو بعد عشاء دی نماز پڑھ کے تشریف لے آندے، تھوڑی دیر اپنے بسترے تے آرام کر دے، اے دے بعد اپنے آپ نو مصلی دے سپرد کر دیندے، ساری رات انج بلک بلک کر کے روندے جویں بچہ بلک بلک کے رو رہا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فاطمہ تو یاد آیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی دا نام فاطمہ سینا، اے فاطمہ محمد، فاطمہ بنت محمد، او فاطمہ بنت عبد الملک بہت بڑے حکمران دی بیٹی سی، حضرت عمر بن عبدالعزیز دی بیوی بنیاں۔ جناب کہندیاں نے بڑے لوگ حجاں کرن والے تے عمرے کرن والے ویکھے ناغائی کوئی نہیں ہوندا، بڑے بڑے لوگ تہجداں پڑھن والے نمازاں پڑھن والے ویکھے، بڑے بڑے لوگ روزے دار روزے رکھن والے تے صدقے خیراتاں کرنے والے ویکھے، مگر عمر بن عبدالعزیز نالوں زیادہ اللہ دے ڈر کول روڑ والا بندہ نہیں ویکھیا۔
اتنا زیادہ روندے انہاں دے رخساراں تے رو رو کر کے نالیاں بن گئیاں سن ساری ساری رات ہی روندے رہ جاندے اللہ اکبر اللہ اے بھی تے دنیا تو چلے گئے ایک مسافر اے بھی تے ایک مسافر بنے میں عرض کر رہا تھا ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر غور نال جے گل سنے تے ایمان تازہ ہو جان گے اللہ دے قرآن نے عجبی نقشہ کھچیا ہے نا ایک بندہ بیماری دی حالت اندر بستر مرگ تے لیٹیا ہویا ہے نا رشتے دار تھک گئے تیماردار رکھ گئے سبب پرسیاں کرن والے اپو اپنے گھراں جا کے سو جاندے نے رات دی راتوں ڈل گئی ہے ترے ستوندی ہے تکلیف پریشان کر دیے اے رات دی راتوں ڈلی ہوئی تے سب تو پہلے جدوں پیاس نال گلا خشک ہو رہا ہے ہونٹ سکدے پے نے سب تو پہلا کہندا امی کوئی پانی پلا دیو ماں کئی راتاں تو جاگ کے اکھاں چ راتاں گزار رہی ہے جاگ کے پیرا دیندی پئی ہے کہندے انہاں نیندر تے سولی تے بھی آ جاندی ہے انگلاٹ آیا تے نیند دی آغوش اندر چلی گئی آواز نہیں آندی ماں نو نیندر آ گئی ہے اپنی بہن نو آواز دیندا ہے بہنی سو گئی ہے اپنے ویرے نو آواز ماردا ہے ویری ستا ہویا مجسمہ شفقت بابے نو آواز دیندا ہے کہندا بابا کدھر چلے گئے ہو کوئی پانی پلا دیو باپ تے دی آواز دی پہنچ تو دور ستا ہویا ہے آواز نہیں ہوندی دا مطلب ہے دے ابے نو بھی نیندر آ گئی ہے آخر کار تھک ہار کر کے آسمان اپنے منہ کر لیندا ہے کہندا یا اللہ فوراً آواز آندی ہے لبیک یا عبد اللہ میرے بندے میرے بارے پوچھنا ہے عرشاں والیا تو ہی سو گیا ہے کہ جاگنا ہے آواز آندی ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم سون تے سون لا رہا میرے بندے من تک دے اوہی نہیں آئی الغرض میں بیماری دا حملہ اور زیادہ تیز ہو رہا ہے قرآن نے گواہیاں دیتیاں نے کلا اذا بلغت التواقی وقیل من راق گھوڑو بول گیا سا چھاتی اندر رک گیا آواز آدیا نے قیل من راق سدو کسی دم درود والے نو بلاؤ کسی ڈاکٹر تے سرجن نو بلاؤ ادھروں آوازاں دیاں نے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ان ڈاکٹراں تے سرجناں دیاں لوڑاں مک گئیاں دما دروداں والیاں دے دما دروداں چ اثر ختم ہو گئے نے ان تے فراق والیاں یعنی جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے اچانک منظر پیدا ہویا قرآن کہہ رہا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ پنڈلی پنڈلی نال لپٹ گئی لوگ کہندے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں چ بڑیا پیا ہے ایتھے لوگو اللہ نے اجدا بھی کلیجہ بنایا ہے جنوں ماں ٹھنڈی چھاں بولتے جے ماں بولی جے ماں کہندی اللہ سونیا جڑیاں چار اوڑا سن وک گئیاں ویچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڈیا سب کچھ مکان وک گیا ہے مزدوریاں کر کے بچیاں دے پیٹ پال دے پھرنے آ کرایاں تے تھکے کھاندے پھرنے آ اللہ سونیا جلی کلی وک گئی سب کچھ ویچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڈیا ہے ہن تے جان حاضر ہے اللہ
ایدی تے مینوں بلا لے مگر میرے بچے نوں بچا دے. کوئی کسے دی موت نہیں جے مریا کردا. اگر کوئی کسے دی موت مرنا ہوندا مردا تے نبی سونے واسطے سارے صحابہ جانا دین واسطے تیار سن. علامہ احسان لائی ظہیر واسطے اے نوجوان سارے جانا پیش کرنے واسطے تیار سن. ہر کوئی اپنی واری بھگت کر کے جا رہا ہے. ادھروں آوازاں دیاں نے گلاں کردے پے نے, ادھروں آواز آ گئی ہے الا ربک یومئذ المساق. ہن تے اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے. کی مطلب؟ فوت ہو گیا ہے. میرے نہیں آکھدے اسی 2-4 دنوں بعد, بھتیجے بیٹے نہیں آکھدے نانا 2-4-5 دنوں بعد, مہینیاں دوہاں بعد اینو قبریں قبراں دے سپرد کراواں گے. نا نا نا, اسی ویلے کہندے جلدی کرو کفن دفن دا انتظام کرو. کوئی قبر واسطے دوڑیا, کوئی کفن لین واسطے دوڑیا جا رہا. بچیاں نو دوڑایا, بچیو بیری دے پتر لے کے آؤ. ادھروں جناب کئی میرے ویر موبائلاں تے بیٹھ گئے. ملکاں در ملک کالا کھڑک گئیاں, آجو اپنے پیارے دا آخری دیدار فرما لو. الغرض نے لانے دے بعد ایویں آنسلے کپڑے نہ بکرما نہ جناب کوئی کالرا تے نہ جناب ایسا نظام ہے. نہیں 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 نہیں, ایویں جناب میں تے دا ترجمہ اپنی پنجابی زبان اندر کرنا. سب سارا گل وچ لیراں دا پا کے رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا. اندر والی چادر وچوں دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے, خالی ہاتھ آواز دیندے نے او ویرو یہ سرائے دغر مسافرو, یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں. یہ سرائے دغر مسافرو, یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں. تجھ سے پہلے گئے بہت گزر, ذرا دیکھ ان کا نشان ہی. لکھاں دے مجموعے وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان شہر اندر فالج دا حملہ ہویا تے زبان تے فالج اٹیک کر گیا, زبان بند ہو گئی. کسی نے سرہانے کھڑے ہو کے کیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو, وہ زبان ہے آج چپ ہوئی دان میں گویا زبان ہی. انج چپ ہوئی ہے جی میں منہ اندر زبان ہندی نہیں ہے. الغرض میں جنازے نو اٹھا لیا جاندا ہے. اللہ اکبر ہے جی, جنازے نو اٹھان تو پہلے سونے نہلایا بھی تے جاندا ہے نا. کپڑے اگر بندے دا جسم اکڑ گیا ہے چیر پھاڑ کر کے کپڑے اتار لے جاندے نے. میری روحانی ماں تے روحانی بہن اے جڑیاں چوڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دتیاں جان گیاں. سونے چاندی دے کنگن نے کتیریاں کینچیاں نال کٹ لے جان گے. میت نو ضرب نہ لگ جائے, رگڑ نہ لگ جائے. اتنا لاڈ کرنے والے نرم نرم ہتھاں دے نال نہلانے دے بعد کفنا دیندے نے. کفنان تو بعد جناب جنازہ اٹھایا جاندا ہے. کوئی ہٹو ہٹو دیاں آوازاں نہیں آ رہیاں. کدی کسی نے نہیں آکھیا علامہ صاحب ہوری آ رہے نے, حضرت قاری صاحب تشریف لے آ رہے نے. نہ کوئی نہیں کہندا میاں صاحب رانا صاحب تشریف لے آ رہے نے. کوئی نہیں آکھدا حضرت حاجی صاحب ہوری آ رہے نے, خان صاحب تے ملک صاحب تشریف لے آ رہے نے, چودھری ہوری آ رہے ہیں. ہر کوئی کہندا میت آ رہی ہے, جنازہ آ رہا ہے. تیرے نام ہی بدل گئے. ویسے کیسا مسافر ہے جی, اپنے نام بدلے جان تو پہلے مسافر آ. اس جان واسطے کچھ تیاری کر لے. جدو تیرا نام میت منجی کھٹڑی جنازہ رکھ دیتا جائے گا,
اللہ اکبر جنازگاہ دے اندر پہنچ گیا جنازہ کئی میرے ویر لمبیاں لمبیاں دعاواں کردے رہ جاندے نے جویں اپنے پیارے ویر رانا سخاوت دے جنازے دے اندر ادنا طالب علم نے حسوب آئے جنازے اندر دعاواں کیتیاں قبر تے آنسو رکن دا نام نہیں لیندے سن اللہ اکبر آخر انہاں دے پیار یاد آندے نے شفقتاں یاد آندیاں نے تے آنسو نکل آندے نے میاں شیر محمد اللہ اکبر میرے بچیاں دے نانا جی ایتھے قبرستان اندر دفن کیتا بس اس گل تو بعد آنسو نہ رک سکے میں آکھیا جدو گھروں نکل دے سن جلسے واسطے گڈی چ بہ کے ایویں جناب جدو انہاں بنے میں نظر پیندی سی تے بل ہلدے پے ہوندے سن دعاواں نکلدیاں سن او مک گئیاں تے آنسو رکن دا نام نہیں لیندے اللہ اکبر الغرض میں عرض کر رہا کئی میرے ویر تے لمبیاں لمبیاں دعاواں کردے رہ جاندے نے کئیاں نے مردے نال بھی ظلم کرن تو بعد نہیں آئے کئی لوگ مردیاں نال بھی ظلم کیتا ہے منٹ ایک نہیں لایا جھٹکا کیتا تے قبر اندر اتار چھڑیا ہے الغرض جویں نصیب جے دا لکھیا ہویا اگر چاہنا ہے چار چکیا ارد گرد جو آن والے میرے ویرا اگر چاہنا ہے کہ تیرے جنازے دے اندر لمبیاں لمبیاں دعاواں کیتیاں جان رو رو کے رب کولوں تیری بخشش واسطے منگیا جائے آنسو بہائے جان پھر دنیا دے اندر چلدیاں پھردیاں ایکو جے لوگاں نال تعلق جوڑ ورنہ یاد رکھی جہو جے لوگاں نال دنیا تعلق ہے مرن تو بعد انہاں دے تھکے چڑھنا ہے پھر نہ کہ میرے نال چٹکا ہو گیا چٹکی والیاں سرکاراں لے جانا ہے تینوں قبضہ کر کے دنیا چ زندگی جو انہاں دے نال تعلق سی نا اس واسطے میرے پیارے بھائی ایویں جناب جنازہ پڑھایا گیا جویں جدا نصیب ہے اے دے بعد قبر اندر اتار دیتا جاندا ہے اجے تک قبر اندر اتارنے والے باہر نہیں نکلدے لوگ مٹی پان لگ جاندے نے کسے نے کدی نہیں آکھیا اسی اپنے ویر نو اپنے چچے اپنے ویرے نو ہونے ہونے نہلا کر کے لے آئے ہاں جی تسی مٹی پان لگ گئے جے ہر کوئی کہندا مٹی پاؤ مٹی پان دا ثواب ملدا جے میت بھی زبان حال نال پکار دیے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں ہر کوئی کہندا دو دو تین تین بک مٹی دے پاؤ مٹی پان دا ثواب ملدا جے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اس مٹی وچوں پیدا ہوئے اس مٹی دے اندر دوبارہ لٹائے جاواں گے اس مٹی وچوں دوبارہ اٹھائے جاواں گے ایویں نہیں مولانا عبدالرحمن عاجز نے پھر لکھیا ہے تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا مٹی جو آیا تے مٹی چلا گیا انجام ہی ہوئی ہو گیا ہے الغرض مٹی برابر کر دیتی جاندی ہے ویر کنی نہیں لگ جاندے بیٹے کنا نال نہیں لگ جاندے اے نہیں کو حال وانٹ وڈاندے ہون کدی کسے نے نہیں آکھیا ویریا بابا بھائی کدوں آئے گا اے میرے بھتیجے کدوں تشریف لے آئے گا نانا کیڑی جمعرات نو آئے گا ہفتے والی اتوار سوموار والی رات پھر آ پائے گا نا 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 روسیاں طرح پران منہ کر کے چل پیندے نے کسی نے پھر عجب نقشہ کھچے آئے مٹی میں دبا کے چل دیے تو آنا سلام پتہ نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو ہونے چنگا بھلا ہونے کی ہو گیا ہے ہونا کسی ویرا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرے پیارے ویرو